عقیدہ لیتے ہیں. جتنے عقیدے بتائے ہم سمجھ گئے نا. نبی اس ہستی کا نام ہے سارے انبیاء کے امام. اللہ نے انہیں اتنا اختیار عطا فرمایا جہاں پر جبریل کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا اختیار کا آغاز ہوتا ہے, وہاں سے مصطفیٰ کی طاقتیں شروع ہوتی ہے. اچھا کیا ہوا؟ جبریل ساتھ میں تھے تو جبریل بتا رہے تھے انہوں ہے. اب جبریل رک گئے تو مصطفیٰ سب معلوم کر لیتے ہیں آگے نکل رہے. اب کسی کا ذکر نہیں. جب آج ہٹائے گئے رب اپنا دیدار کرایا. دیدار کرانے کے بعد مصطفیٰ لیتے آئے. بہت ساری چیزیں اللہ اور رسول کے درمیان ہوئی. اب اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں, اور وہ بعض چیزیں ہیں جس کو نبی نے اپنے سینے میں پوشیدہ رکھی, بتانا مناسب. اگر وہ بتا دیتے تھے نا نبی ہم بھی حضرت عیسیٰ کی امت کی طرح, عیسیٰ کو جس طرح عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اسی طرح ہم بھی نبی کو بیٹا مانتے تھے. اس لیے اللہ کے حبیب نے بتائی نہیں خاص بات. تو بہرحال آ رہے تھے تو رستے میں موسیٰ سے ملاقات ہوئی. آپ نے واقعہ سن لیا ہوگا. موسیٰ روک دیے, بولے نبی کیا تحفے لے کے آئے, کیا لے کے آئے تحفے؟ اب جو وسیلے پر اعتراض کرتے ہیں, اختیار پر کسی نے اعتراض کیا, اختیار کا جواب مل گیا. قبر میں زندہ رہنے کا سوال اگر کوئی کرے, قبر میں زندہ رہنے کا جواب دے دیا. اگر کوئی وسیلے کا سوال کرے, اے وسیلوں پہ اعتراض کرنے والے ساروں کو میں بتانا چاہوں گا, نبی جب معراج سے واپس ہوئے موسیٰ سے ملاقات ہوئی. موسیٰ نے کہا اے محمد کیا لے کر کے آ رہے ہو؟ مصطفیٰ نے کہا اللہ نے بہت ساری چیزیں دی, اس میں سے ایک نماز بھی دی. موسیٰ نے اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھوں میں دیکھا. موسیٰ نے کہا تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, جاؤ 50 نمازوں کو کم کرا کے آؤ. اللہ کے حبیب نبی کے اللہ کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یا اللہ موسیٰ کہتا ہے میری امت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ایک دن میں 50 وقت کی نماز پڑھ سکے. اے اللہ کچھ تو کرم کر دے, نمازوں میں تخفیف کر دے. اللہ نے کہا اے محمد لے میں تیرے لیے 5 نمازیں معاف کر دیتا ہوں. 45 نمازیں لے کے پھر موسیٰ کی خدمت میں آئے. موسیٰ نے کہا اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. موسیٰ جب نبی سے کہہ رہے تھے, آنکھوں میں دیکھ کر کے کہہ رہے تھے, پھر نبی نے کہا کیا کروں؟ کہا خدا کی بارگاہ میں چلے جا. جب خدا کی بارگاہ میں واپس آیا گیا, خدا نے کہا لے اور 5 نمازیں کم کر دیتا ہوں. 40 نمازیں کر دی گئی. پھر موسیٰ کی بارگاہ میں آئے, پھر موسیٰ نے کہا 40 وقت کی بھی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, جا اور کم کرا کے آ. اسی طرح رفتہ معاملہ ہوتا گیا. 9 مرتبہ جناب مصطفیٰ جان رحمت نے موسیٰ کی خدمت سے خدا کی خدمت میں, خدا کی خدمت سے مصطفیٰ کی خدمت گئے. میں نے موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ اتنے بار لانے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی بار تم کہہ دیتے اے محمد جاؤ 45 نمازیں معاف کرا کے آؤ. مبنی جاتے 45 نمازوں کی تخفیف کرا کے آ سکتے تھے, لیکن بار بار تم یہاں سے رب کی بارگاہ میں, رب سے اپنی بارگاہ میں کیوں کر رہے تھے؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. جب کوئی دور پر تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ اپنے جلوے دکھا دے, بغیر وسیلے کے, بغیر کسی کے درمیان کے. اللہ سے کہہ رہا تھا اے اللہ اپنے جلوے دکھا دے. اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ, اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. میں نے گزارش کی, اللہ نے ایک حجاب ہٹایا. 70,000 حجابات تھے, ایک حجاب ہٹایا. اس کے نور کو میں برداشت نہیں کر سکا. جس نور کو جبریل نے کہا میں بھی برداشت نہیں کر سکتا, موسیٰ بھی کہا میں بھی تاب نہیں لایا. بے ہوش ہو گیا. لیکن میں چاہتا تھا کہ رب کے جلووں کو دیکھوں, میں چاہتا تھا رب کی صورت کو دیکھوں, میں چاہتا تھا رب کی قدرت کو دیکھوں, میں چاہتا تھا رب کے نور کو دیکھوں. اے محبوب, اب ہم نے جب موسیٰ سے سوال کیا تو موسیٰ نے کہا اے محمد کی امت, اس لیے میں بار بار محمد کو خدا کی بارگاہ میں, خدا کو محمد کی بارگاہ میں کر رہا تھا. اس لیے کہ محمد جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے تھے اپنی آنکھوں میں خدا کا نور ہی آ رہے تھے, اور میں محمد کی نگاہوں میں خدا کے نور کو دیکھ رہا تھا. تم اور میں کون ہے؟ انسان. کون ہے؟ مٹی سے بنے ہوئے لوگ, اکوڑے پکوڑے سب مٹی سے بنے ہوئے لوگ. ان لوگوں بول رہے ہیں بغیر وسیلہ ہم اللہ تک پہنچ جاتے. ارے خدا کے بندے, جب موسیٰ خدا کو نہیں دیکھ سکے بغیر وسیلہ, موسیٰ بھی نبی کے آنکھوں کا وسیلہ لے رہے ہیں خدا کو دیکھنے کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟
موسیٰ بول رہے ہیں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا، محمد کی نگاہوں میں خدا کے جلووں کو دیکھ رہا تھا، جتنا دیکھ رہا تھا من اتنا دیکھنے کا کر رہا تھا، اس لیے بار بار محمد کو خدا کی بارگاہ، خدا کو محمد کی بارگاہ میں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ کا جواب اپنی طرف مسلم، خدا سے سوال کرو، اے اللہ تو عالم الغیب ہے، ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، تجھے پتا تھا جب تو 5 ہی وقت کی نماز دے گا تو 9 مرتبہ آنے جانے کا چکر نبی سے کیوں کرایا؟ کیوں نبی کو بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتا گیا، اپنی بارگاہ سے نبی ابا موسیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا گیا؟ تو خدا کی طرف سے جواب آیا، اس لیے نبی کو میری بارگاہ میں بار بار بلانا پسند کر رہا تھا، جب میں نبی کو دیکھ رہا تھا تو بار بار دیکھنا خدا کو بھی پسند آ رہا تھا۔ خدا کو علم غیب، خدا جواب دے دیا بار بار میں نبی کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اب میں نبی کو پوچھا، یا رسول اللہ دونوں جہاں کا علم انا آتینا کل کوثر کہہ کے آپ کو دے دیا گیا تھا، آپ کو معلوم تھا 45 وقت کی نماز کم ہونے والی ہے، لیکن آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھائے؟ بار بار خدا کی بارگاہ میں آنا، بار بار نبی کی بارگاہ میں جانا، بار بار موسیٰ سے خدا، خدا سے موسیٰ۔ تو مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں زمانے والوں کو پتا چلے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، وہ جتنی مرتبہ چاہے خدا کی بارگاہ میں جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سارے حجابات ہٹا دے رہا ہوں، اس لیے میرے سے مل کے رہو ہوتا ہوں، کٹر سنی رہتے، پکے سنی۔ وسیلہ لینا کس کی سنت؟ حضرت موسیٰ کی سنت۔ کس کی سنت؟ حضرت موسیٰ کس کا وسیلہ لیے؟ مصطفیٰ کے آنکھوں کا وسیلہ لیے۔ ہم بول رہے ہیں محبوب بندوں کا وسیلہ، آنکھوں کا نہیں بول رہے، ہم خود ذات کا وسیلہ لے بول رہے ہیں۔ تبھی بھی یہ ناہن جا دیوانے پاگل ہو لے، بات کو سمجھے نہیں، اس لیے ہماری بارگاہوں میں بیٹھو، کبھی ہمارے پاس آؤ، سامنے ادب طے کرو، ہم علم سکھاتے جی، ہم ہمارے بزرگوں سے علم سیکھے ہوئے ہیں، آپ کو سکھاتے۔ آپ پردے ابھی آپ کی آنکھوں سے اٹھائے نہیں گئے، ابھی آپ کے آنکھوں سے پردوں کو اٹھانا ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں سوال کروں، بھائی آپ اپنے محبوب کی تعریف کرو، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، اس کی تعریف کرو۔ آپ کیا بولیں گے؟ میرا محبوب بڑا حسین ہے، میرا محبوب بڑا جمیل ہے، میرا محبوب دکھنے میں بھی خوبصورت، کردار میں بھی خوبصورت، اخلاق میں بھی خوبصورت، بات کرنے میں بھی خوبصورت۔ جب ان بات کرتا نا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، جب اس سے میں بات کرتا نا اور رات کیسا ختم ہو جاتی ہے احساس۔ یہ دنیا دار اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے، محبوب اتنا محبوب رہتا، اس کے سلسلے میں اگر کوئی برائی کر دے تو غصہ آ جاتا، آتا نہیں آتا غصہ۔ محبت ایسی کرو کہ محبوب کے خلاف اگر کوئی کچھ بولے پھر آپ کو برداشت نہیں ہونا، ایسی محبت، چاہے دنیا دار سے چلو، چاہے وہ محبوب خدا سے کرو، چاہے خدا سے کرو، کس سے بھی کرو، ایسی محبت کرو کہ اس کے خلاف اگر سن لو تو برداشت نہیں کرو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکوڑے پکوڑے مکوڑے یہ سارے لوگ نبی کی شان کو کیسا بیان کرتے ہیں، عام انسان کے۔ ہمارے نبی بات کرتے تھے تو اخلاق میں اچھے تھے، ہمارے نبی چلتے تھے تو نیچے سر رہتا تھا، ہمارے نبی چلتے تھے تو ایسے دکھتے تھے، ہمارے نبی کے زلف کالے کالے تھے، ہمارے نبی لوگوں سے ملتے تھے تو ادب سے ملتے تھے، ہمارے نبی لوگوں سے بات کرتے تھے تو نرم آواز میں بات کرتے تھے۔ ارے بندے، یہ تو ہر بندے میں پائے جانے والے افعال ہے، یہ ہر بندے میں پائی جانے والی صفت ہے۔ میں بھی جب چلوں تو نظریں نیچے جھکا کے چل سکتا ہوں، میں بھی کسی سے بات کروں تو نرم آواز میں بات کر سکتا ہوں، میں بھی اگر کسی کو دیکھوں تو محبت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں، میں بھی اگر کسی سے ہم کلام ہوں تو اخلاق کے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہوں۔ لیکن اے بندے، جب تو اپنے محبوب کی تعریف کرے انتہا ختم ہو جائے، تیری تعریف نہ ختم ہو، ایسی کر۔ امام احمد رضا سے پوچھے، اے رضا تم کس سے محبت کرتے ہو، اس کی تعریف تو بیان کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلو مصطفیٰ کی تعریف کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ چمک والے سب اجلے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا، چمک والے سب اجلے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہمارے نبی کا مقام یہ ہے۔ اگر میں اشعار بولتا چاہوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے تو حد یہ کر دی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خلق کا آقا خالق کا بندہ کہوں تجھے۔ اب میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں، تو اللہ کا بندہ، کائنات کا سردار ہے، خلق کا بندہ، خلق کا آقا خالق کا بندہ کہوں تجھے۔ معزز صاحب، ایسی تعریف ہے۔ اور جب مصطفیٰ کے خلاف کوئی بھوکے، پھر کیسا کرنا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ کوئی اگر نبی کے خلاف بولے تو کیسا ٹھہرنا؟ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں زمین پہ تو اس کے خلاف رہنا ہی رہنا، اس کی جنت بھی بتانا، جنت بھی تیری نہیں، جنت رسول اللہ کی ہے، اور ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اب سارے اعتراض ختم ہو گئے، ایک آیت میں سارے اعتراض ختم ہو۔ سب سے پہلے کیا اعتراض تھا؟ نبی اختیار کل نہیں ہے، ہم نے بتایا نبی مختار کل ہے، دونوں جہاں کے مختار ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا نبی قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ خود نبی بتا رہے ہیں موسیٰ قبر میں، جب موسیٰ قبر میں زندہ ہے تو موسیٰ کا امام قبر میں زندہ ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ ہوا کہ وسیلہ لے سکتے نہیں لے سکتے، تو موسیٰ بتا رہے ہیں میں خود نبی کے آنکھوں کا وسیلہ لے رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی بہت سفر کرے جی، معراج کی رات بڑا سفر کی، بڑا سفر کی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے جتنے جنے بول رہے ہیں نبی روح کے ساتھ معراج کا سفر کریں، جسم کے ساتھ، اہل حدیث بولتے ہیں روح کے ساتھ کریں۔ اب جواب لے لیتے جا بھائی، اگر آپ آئے کے میرے کو بولے صاحب میں رات میں خواب دیکھوں تھی، خواب میں امریکہ گھوماؤں، لندن گھوماؤں، افریقہ گھوماؤں، انگلینڈ گھوماؤں، بنگلہ دیش گھوماؤں، حج کو گیا ہوں، سعی کرم، صفا مروا کے چکر کاٹا ہوں، آب زمزم پیا ہوں، آب کوثر پیا ہوں، مدینے میں گیا ہوں، جالیوں کو پکڑا ہوں، میرا غم سنایا ہوں، خواب میں کر کے آیا۔ خواب کتنی دیر کا دیکھے ہوں گے آپ؟ ٹھنڈی کا بھی موسم لے لے تو رات 8 بجے شروع ہوتی ہے، صبح 6 بجے تک رہتی ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ چلو 12 گھنٹے لے لو، 6 سے 6 لے لیجیے، شام کی 6 سے صبح کی 6 تک 12 گھنٹے کا خواب دیکھیں تو حقیقت میں آپ مکہ مدینہ 12 گھنٹے میں سفر طے کر سکتے کیا؟ ایروپلین کے ساتھ بھی سفر طے کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ تو آپ اعتراض کرتے ہیں ارے ایک رات میں اتنا گھوم کے کیسا آیا بھائی؟ بولتے کیا آپ؟ ارے لائٹ مسئلہ ہے، خواب میں کرانا جی، صحیح میں تھوڑی کرا۔ اعتراض اس پہ کیا جاتا جو جسم کے ساتھ گیا، اعتراض جسم کے ساتھ جانے پر کیا جاتا، روح کے ساتھ جانے پر اعتراض، خواب میں کوئی گھوم کے آئے تو اعتراض ہوتا۔ لیکن نبی کی معراج کے بعد نبی مدینے میں آ کے بول رہا ہے میں معراج کو جا کے آیا ہوں، ابو جہل اعتراض کر رہا، ابو لہب اعتراض کر رہا، دیگر کافر اعتراض کر رہے، اور کافر اعتراض کر کے بتا رہے نبی نے کہا میں جسم کے ساتھ مسجد حرم سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا پر گیا، عرش پر گیا، خدا کے جلووں سے سرفراز ہو کے آیا ہوں، اس لیے تو اعتراض کر رہے ہیں۔ اب نبی بتائے کہ میں جسم کے ساتھ گیا تو اعتراض کر رہے ہیں، اور کافر وہاں پر اعتراض کر رہے تھے۔ آج جو معراج پہ اعتراض کرنے والے ہیں وہ کس کے ماننے والے ہیں؟ ابو جہل کے ماننے۔ کس کے ماننے والے؟ تو محبت کے ساتھ کس کے ماننے والے؟ ابو جہل کے ماننے والے۔ اور جس نے معراج کو تسلیم کر لیا، آنکھوں سے لگا لیا، سر خم کر دیا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور آج جو معراج منا رہے وہ کس کے طریقے پر ہے؟ ابو بکر صدیق کے طریقے پر۔ کس کے طریقے پر؟ اچھا، معراج کوئی بھی نہیں منائے۔ میں ایک ذہنی بات آپ کو بتا دوں، ایسا تو اتنی بڑی دلیل کی کتاب ہے، اگر اکوڑوں پکوڑوں مکوڑوں کو سمجھ میں آتا تھی تو ہمارے سے اعتراض ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہمارے سے اعتراض کر رہے۔ اچھا میں بتا رہا ہوں بھائی، اگر معراج کوئی صحابی نہیں منائے، کوئی محدث نہیں منائے،
ہم تک پہنچا کیسا پھر معراج؟ معراج کس کو بولتے منانا؟ معراج کے واقعے کا ذکر کرنا، اس کچھ بولتے نا معراج منانا۔ کوئی واقعہ معراج کا ذکر کرے تو اس کو کیا بولتے؟ محفل معراج۔ اللہ بول رہے نہ نبی منائے، نہ صحابہ منائے، نہ اولیاء منائے، نہ تابعی منائے، نہ تبع تابعی منائے۔ عقل کے اندھے نبی خود آگے بول رہے ہیں میں معراج پہ گیا تھا، تو نبی بھی معراج کی محفل منا رہے۔ ہاں کوئی نہیں بات، اگر نبی نہیں مناتے تو صحابہ تک بات پہنچتی، صحابہ تک بات پہنچی، یعنی نبی بھی معراج کی محفل منائے۔ اچھا نبی تو منائے، صحابہ تک پہنچی، صحابہ بھی منائے اس لیے تو تابعی تک پہنچی، تابعی بھی منائے اس لیے تو تبع تابعی تک پہنچی، تبع تابعی بھی منائے اس لیے تو محدثین تک پہنچی، محدثین بھی منائے تو اس لیے ہم غلاموں تک پہنچی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ معراج سب منائے، یہ عقل کے اندھوں کو نظر نہیں آتا، تھوڑا عداوت کا چشمہ نکالنا پڑتا۔ میرے شیخ علامہ توصیف رضا خان ادم اللہ فی ذم العالیہ نے فرمایا یہ لوگ پڑھتے تو ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے، اور اللہ فرماتا اللہ جسے دین لیتا ہے اسے عقل چھین لیتا ہے۔ اللہ جسے دین یعنی دین واپس لینا چاہتا اس کی عقل چھین لیتا، اور جس کو عقل نہیں رہتی ان معراج کو کہاں سے سمجھ سکتا؟ معراج تو بڑا مسئلہ ہے۔ یہ وہابڑوں نے تو نبی کی ذات کو نہیں سمجھا، نبی کی ولادت کو نہیں سمجھا، نبی کی عظمت و شان کو نہیں سمجھا، اور جنہوں نے سمجھا تو کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ جنہوں نے نبی کو سمجھا تو انہوں نے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش۔ جنہوں نے سمجھا انہوں نے کہا کیا کہا؟ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زخم پھول۔ یہ تو نبی کے اجزا ہے، نبی کے جسم سے لگی ہوئی چیز کا عالم میں آپ کو بتاؤں۔ آخری واقعہ انشاءاللہ عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں بات، زیادہ وقت لے رہا ہوں کیا؟ اگر جگہ ہوئے تو ایک بلند نعرہ بلند کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور تھوڑی بلند آواز میں لگاتا ہوں، مل کے لگائیں گے۔ ناموں سے رسالت کا مسئلہ چل رہا تو لبیک یا رسول اللہ، کیا بولنا ہے؟ لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا بلند آواز میں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے ادو جل جانے والے، جلنے والوں کو جلانا میرے امام نے بتایا ہے۔ اگر کوئی لبیک کے نعرے سے جلتا ہے تو تم لبیک لگاتے جاؤ، ان کو جلاتے جاؤ اور نبی کو بتاتے جاؤ یا رسول اللہ آپ کی ذات کے لیے بھی، آپ کی ناموس کے لیے بھی، آپ کی عزت کے لیے بھی، آپ کی عظمت کے لیے بھی ہم غلام حاضر ہے، حاضر ہے، حاضر ہے۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہے یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہم آپ کے غلام حاضر ہے۔ جب تک ہمارے جسم کے خون کا آخری قطرہ باقی رہے گا ہم نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی شوکت بیان کرتے رہیں گے۔ الغرض ایک نبی کا اختیار بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ کیا ہے نبی کا؟ نبی کے جسم سے لگی ہوئی چیز کا اختیار۔ نبی تو بڑی چیز ہے، نبی کو سمجھنا پاسبل نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے۔ وہ اہل نظر جو گزرے، اہل نظر ابو بکر تھے سمجھ گئے، عمر تھے سمجھ گئے، عثمان تھے سمجھ گئے اس لیے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو عثمان کو ذو النورین بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو علی کو حیدر قرار بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو حسن کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو حسین کو شہید اعظم بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو امام اعظم کو ابو حنیفہ بنا دیا، اس لیے سمجھ گئے اس لیے تو عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دیا، سمجھ گئے اس لیے تو معین الدین اجمیری کو غریب نواز
نواز بنا دیا. سمجھ گئے اس لیے تو حضور سید محمد حسینی کو بندہ نواز بنا دیا. سمجھ گئے اس لیے تو بریلی کے امام کو کائنات کا مجدد بنا دیا. جب سمجھے نبی کی ذات تو بنایا. بہرحال ایک دن کیا ہوا, نبی گھر کو آتے تھے تو ہمارے عورتیں استقبال کیا کرتے تھے, پلو ڈال کے کرتے تھے. ماحول ختم ہو گیا. اگر میرے بہن, میری مائیں, اسلام کی مقدس شہزادیاں, اسلام کی مقدس خواتین سن رہے تو میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا. بی بی عائشہ صدیقہ گھر میں تھے, نبی آ رہے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ کو کپڑا کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا سر پہ اوڑھنے کے لیے. تو پاؤ اڑیے, کپڑا کھینچے, سر پہ اوڑھ لیے. اوڑھنے کے بعد دیکھیے نبی آ گئے. آتے کچھ نبی کو ایسا چھیرے بولا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بولے یا رسول اللہ, وہ 30 قطار بارش ہو رہی لیکن آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے نہیں دکھ رہے. فل بارش ہو رہی, بی بی عائشہ صدیقہ دیکھا, فل بارش ہو رہی لیکن آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے نہیں دکھ رہے. چھیرے پورا اوپر سے نیچے تک, 30 قطار بارش, آپ کے کپڑے سکے ہوئے دکھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کے بول رہے ہیں, اے عائشہ, جو سر پہ اوڑی بھی ہے وہ میرا تہبند ہے, میری لنگی ہے. تو جو اپنے سر پہ ڈال لی وہ میری لنگی ہے. تو نے میرے تہبند کو اپنے سر پہ ڈالا تو اللہ نے تیری آنکھوں سے سارے پردوں کو ہٹا دیا. اب تو جس بارش کو دیکھ رہی تھی وہ آسمان کی بارش نہیں, اللہ کی رحمت کی بارش نظر آ رہی تھی. اللہ اللہ, تکبیر, اللہ رسالت, یا رسول اللہ, رسالت, یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا اوڑے تو بتایا, حجابات کیا اوڑے تو اوڑ گئے. تہبند لنگی جس کو ہم بولتے ہیں, سرکار کا تہبند بی بی عائشہ صدیقہ ہونا بول کے سر پہ انجانے میں سر پہ رکھ لیے تھے, استقبال کرنا تھا. نبی دروازے پر کھڑے تھے, بی بی عائشہ صدیقہ کو کوئی کپڑا نظر نہیں آیا, تہبند لیا اپنے سر پہ ڈال لیا. تو اللہ نے اس تہبند کے صدقے بی بی عائشہ صدیقہ سے حجابت کے پردے ہٹا دیے. یہ مصطفیٰ کے تہبند کا عالم ہے تو مصطفیٰ کی ذات کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا عالم, سردار کا عالم, سردار کا عالم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم, انوار کا عالم, انوار کا عالم. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فضا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم, دیدار کا عالم, دیدار کا عالم. جبریل سے پوچھو جی, اے جبریل آپ نے تو سب کو دیدار کیا, سب کا دیدار, وقت زیادہ لے رہا ہوں کیا, بیٹھ جاؤ, تھوڑا اور بولوں کیا, اگر تھوڑا اور بولوں تو مچل کے کہے سبحان اللہ. آج معراج منانے آئے, نبی کا ذکر بھی ہونا, جبریل کا ذکر بھی ہونا, فرشتوں کا بھی ذکر ہونا, عرش و سدرہ منتہا سب کا ذکر ہونا. عرض کروں یہ تہبند کا عالم ہے. تو جبریل دیکھے, آدم کو بھی دیکھے, نوح کو بھی دیکھے, موسیٰ کو بھی دیکھے, عیسیٰ کو بھی دیکھے, سب انبیاء کو دیکھے. تو جبریل کے پاس جاؤ, جا کے پوچھو, جبریل ساروں کو آپ نے دیدار کیا, کیا کبھی کسی کو محمد جیسا پایا, کسی کو محمد کی طرح پایا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبران آئے, جتنے رسولان اعظام آئے, جتنے اولیاء اکرام آئے, جتنے صالحین آئے, اے جبریل سب کو آپ نے دیکھ لیا. اور قیامت تک آنے والوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آدم کی سدریا وزاری کو دیکھا, نوح کی کشتی کو دیکھا, ابراہیم کے آگ میں کودنے کو دیکھا, اسماعیل کے ذبح ہونے کی قربانی کو دیکھا. اے جبریل تم نے موسیٰ کے کلام کو دیکھا, عیسیٰ کے کمالات کو دیکھا, کیا کسی کو محمد جیسا پایا؟ تو یہی بول سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا, تجھے حمد ہو خدایا. جبریل بول رہے ہیں, یا اعلیٰ حضرت بولے شعر, جبریل کی جو بات تھی نا شعر میں سمر دیے.
توجہ کے ساتھ شعر سماعت کیجیے، روح بھی مچل جائیں گی، جسم بھی بچ نہیں گا۔ جناب جبریل بول رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جبریل کی باتوں کو ایک شعر میں سمر دیا۔ یہی بول ہے سدرا والے، کون بول رہے ہیں؟ سدرا پہ جن کا اختتام ہو جاتا ہے وہ جبریل بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہی بول سدرا والے، چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کے نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہو خدایا، تجھے حمد ہو خدایا۔ بول رہے ہیں سب کو میں نے چھان ڈال لیا، اے مصطفیٰ نہ آپ کو کسی کے جیسا پایا نہ کسی کو آپ جیسا پایا۔ اللہ اللہ، یہ مصطفیٰ کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کے کمالات کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کے جمالات کی بات ہے۔ معزز سامعین اکرام، آؤ کبھی نبی کے دربار، نبی کا عشق سننا ہے نا تو سنیوں سے سنو۔ سنی جو نبی کی شان بیان کرتا ہے وہاں بڑے کتابوں میں بھی تلاش نہیں کر سکتے، ویسی شان بولتے کس کو۔ نبی کا معاملہ کیسا رہتا؟ تو یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی کے تعلق سے جتنے عقائد ہیں سارے عقائد کو پختہ کر دی۔ عقائد سمجھ گئے نا؟ سارے عقائد سنیاں ہی منا سکتے، اگر بازو والے منا لیے تو پھر ان لوگوں کو اختیار کو بھی تسلیم کرنا پڑتا، نبی کے علم کو بھی تسلیم کرنا پڑتا، خبر میں زندہ ہونے کو بھی تسلیم کرنا پڑتا۔ اس لیے وہ لوگ نہیں منا رہے حتی الامکان کہ موسیٰ نے جو مصطفیٰ کے آنکھوں کا وسیلہ لیا ان آنکھوں کے وسیلے کو بھی تسلیم کرنا پڑتا۔ اس لیے لوگ معراج کو، اچھا مصطفیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ کو اور میں کو نہیں بھولے، اے اللہ خالی انبیاء کے لیے خاص ہے کیا معراج؟ ہاں انبیاء کے لیے خاص ہے، دوسروں کو معراج نہیں دے سکتا کیا؟ کیوں مصطفیٰ کیوں پوچھ رہے ایسا؟ دیکھو معراج جو چیز ہے خاص چیز ہے، ایک معجزہ ہے معراج۔ آدم کو بھی معراج ہوئی، کب ہوئی؟ جب آدم نے دعا کی اللہ نے قبول فرما لی، یہ آدم کے لیے معراج۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، جب ان کی کشتی کنارے لگی تو ان کے لیے یہ معراج تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے انہیں معراج عطا کیا اور مچھلی کے پیٹ سے بحیات نکالا۔ حضرت ابراہیم کو بھی معراج عطا ہوئی، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے جبریل امی کے ذریعے ابراہیم کو آگ سے بچایا اور وہ آگ کو گلزار بنا کے ابراہیم کو معراج سے نواز دیا۔ اسماعیل کو بھی معراج عطا ہوئی، جب ان کی گردن پر تلوار چلنے والی تھی، چاقو چلنے والی تھی تو دمبا لا کر اسماعیل کو بچا کر اسماعیل کی معراج عطا کر دی گئی۔ یوسف کو بھی معراج ہوئی، جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اللہ نے یوسف کو کنویں میں حیات اور سلامتی کے ساتھ رکھ کے یوسف کو بھی معراج سے نواز دیا۔ موسیٰ کو بھی معراج عطا ہوئی، کوہ طور پر بلا کر اپنا کلام کرا دیا۔ عیسیٰ کو بھی معراج سے نواز دیا، بچپن میں گویائی عطا کر دی۔ اب اللہ رب العزت نبی کو بھی معراج سے نوازا۔ میں سوچا آدم کو معراج ہوئی تو اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے تمام کو معراج عطا ہوئی تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی کو آسمان کے اوپر بلا کر معراج سے نہیں نوازا۔ بولا مولا یہ کیا مصلیحت ہے؟ تو خدا کی طرف سے جواب آ رہا، اے بندے یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس کو ایسا معراج عطا کروں جس معراج پر انبیاء بھی رشک کرتے نظر آئے۔ ایسی معراج کہ اب تک ویسی معراج کس کو بھی عطا نہیں۔ اور نبی تو نبی ہے، بولے خالی انبیاء کچھ معراج ملتی کیا اور بندوں کو معراج نہیں دیتا کیا؟ تیرا اختیار ہے، تو چاہا بول میں دے دوں گا۔ مصطفیٰ کو اختیار دے، بولے تو بول تو صحیح میں دے دوں گا تیرے بندوں کے لیے بھی معراج۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے زمین پہ آ کے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، اے بندو میری وہ معراج ہے جو میں جسم کے ساتھ خدا سے ملتا ہوں۔ اللہ نے بندوں کو بھی معراج سے نوازا۔ بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اللہ اس کے روبرو ہو جاتا ہے، اور نبی نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے لیے نماز کو معراج عطا کیا۔ اور ہر نبی کو معراج ہوئی تو ایک مرتبہ اللہ نے محبوب کے امتیوں کی یہ شان بخشی، یہ عظمت بخشی، یہ بلندی بخشی، محبوب جب چاہے سجدہ کر لے مولا کا دیدار کر لے، جب چاہے سجدہ کر لے اللہ کا دیدار کر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں سے محبت فرمائی، بندوں سے محبت فرمائی۔ کس سے فرمائی؟
بندوں سے محبت فرمائے. ہم نوری بندے نہیں ہیں لیکن بندے ہے. نوری بندے اللہ نے یہاں پر کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہا میرا محبوب بھی بندہ ہے لیکن میرا محبوب عام بندہ نہیں ہے. میں نے کہا اللہ وہ بھی بندہ ہم بھی بندے، اس کی بھی دو آنکھ ہماری بھی دو آنکھ، اس کی بھی زبان ہماری بھی زبان، اس کے بھی دو آنکھ ہمارے بھی دو آنکھ، اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو پیر ہمارے بھی دو پیر. اے اللہ نبی بھی تو ہماری طرح عام بشر ہے. تو یہ وہاں بڑے سوال کرتے ہیں، انہوں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ نے فرق کو بتا دیا. کہا اے بندے تیری آنکھ کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا، تیرے چہرے کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا. فرق یہ ہے تیرا چہرہ چہرہ ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی پسند کرے کوئی پسند نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جسے دیکھنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا. کہا کیسا ہے؟ کہا نبی کا چہرہ والضحیٰ، نبی کی زلف واللیل اذا سجا، نبی کا سینہ بند علم نشرح لک صدرک، نبی کا ذکر ورفعنا لک ذکرک. اللہ نے نبی کی شان کو، نبی کے آزادہ کا قرآن میں ذکر فرمایا. آپ میں بتاتا چلوں معزز سامعین اکرام، آپ دیکھیے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. اللہ رب العزت نے رات کے موقع پہ نبی کو معراج سے نوازا. کس لیے معراج سے نوازا؟ تاکہ چمکیلا چہرہ دکھا سکے، تاکہ نبی کے محتاج نہ ہونے کا اقرار کرا سکے. معزز سامعین اکرام، قرآن کا سورہ کہتا ہے والضحیٰ، اس چمکتے والے صبح کی قسم. اللہ اکبر. فرمایا صبح جب نمودار ہوتا ہے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. میرا نبی کا بھی چہرہ ایسا چہرہ ہے جب معراج کی رات نکلتا ہے سارے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ نبی کے چہرے کی قسم خدا کھایا، بولا واللیل اذا سجا. فرمایا اس رات کی بھی قسم جس رات میں میرے نبی کو سیر کرا رہا ہوں. واللیل اذا سجا، واللیل لیل کہتے رات کو، اذا سجا نبی نے خدا نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، کہا قسم ہے اس رات کی جس رات میں میرے نبی کو سیر کرا رہا ہوں، تفریح کرا رہا ہوں. تو نبی نے یہ اس چیز کو سمجھ لیجئے جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو معراج کرائی. کسی 15ویں پارے میں ایک جگہ ذکر نہیں فرمایا، بہت ساری جگہوں پر ذکر فرمایا. بخاری، مسلم، ترمذی میں اس کو محدثین نے لکھا. اور معراج کرنا اس سارے لوگوں کی سنت ہے. اللہ اللہ کہنے سے اللہ، بولو اللہ اللہ کہنے سے اللہ، اللہ اللہ کہنے سے اللہ. موسیٰ بھی اللہ اللہ بول رہے تھے، اللہ ملا کیا ان کو؟ دکھا کیا اللہ ان کو؟ اپنے جلوے دکھائے تو انہوں برداشت کر سکے کیا انہوں کو؟ اللہ اللہ کہنے سے اللہ. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے. نبی تھے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھے، آ کے موسیٰ کو بتائے. موسیٰ نے دامن تھام کے کہا اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ پورے انبیاء سے مثال دے رہا ہوں. کل نکل کے تم ہی محدث دکھنا، کوئی پوچھے معراج منایا کیا بدعتی؟ تو تم منا بدعت تو کر رہا نہیں منا کے. ہم تو مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے، ہم تو موسیٰ کی سنت ادا کر رہے، ہم تو عیسیٰ کی سنت ادا کر رہے، ہم تو انبیاء کی سنت ادا کر رہے. اس لیے کہ نبی کی معراج کو صرف نبی نے نہیں منایا، اقسام سارے انبیاء آ کر نبی کا ذکر کر کے نبی کی معراج منا رہے ہیں. کیا ضرورت تھی بولے سارے انبیاء کی امامت کرانے کی؟ اللہ بتا رہا اے میرے مصطفیٰ تجھے انبیاء کے درمیان میں اس لیے لایا کل کوئی اعتراض نہ کرے. ایک جگہ جمع ہو کے نبی کے معراج کا ذکر کرنا بدعت ہے، اس لیے انبیاء کو بلایا ہوں وہ بندوں کے درمیان میں تیرا ذکر کرے. تو بد عقل کم عقل لوگ آ کر کے سوال کریں گے ایک جگہ جمع ہو کر نبی کا ذکر کرنا بدعت ہے. تو میں جواب دے رہا ہوں آئے محمد تو اقصا کو آنا، نبیوں کی امامت کرنا، نبیوں سے ملاقات کرنا، اور تیری امت سے کوئی سوال کرے امت اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب بھی عطا فرما دے گی. اب اجتماعی طور پر نبی کا معراج منانا کس کی سنت؟ انبیاء اکرام کی. کس کی سنت؟ کون تھے مسجد اقصا میں؟ کون کون نماز پڑھے؟
بولو بھائی انبیاء کرام یاد نہیں رہ رہی کیا بات؟ ہمارے استاد فرماتے تھے ایک کان سے سن کے ڈائریکٹ دل میں اتار دیں. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, تھوڑی سی معذرت, میرا آپ کو سائڈ میں رکھیں گے, تھوڑا بازو میں ہٹیں گے, تھوڑا نصیحت کے زیادہ تھوڑی دیر کے. ایک بزرگ تھے, خبر سے مردوں کو نکال رہے, کاڑی ڈال رہے, کاڑی آر کو پار نکل گئی, ایک کان سے دوسری کان کو نکل گئی تو اس کو مار مار کے چکنا چور کر رہے ہیں. پھر دوسرے مردے کو نکال رہے ہیں, کان میں کاڑی گھسا رہے ہیں. اگر کان میں کاڑی گھس گئی, لکڑی, کاڑی بولتے چھوٹی بول رہا ہوں, اب بولیں گے لکڑی بولتا, ارے کان میں کیسا لکڑی گھستی ہوتا. سیخ لے لیجیے, سیخ مطلب راڑ, سیخ مطلب راڑ لے لیجیے. گھسا رہے ہیں, ایک کان سے جا کے دوسرے کان سے نکل جا رہے. اچھا کوئی لکڑی, لاٹھی کا ذکر ہے, چھوٹی سی کاڑی کا, کاڑی گھسائے, اگر دماغ میں اٹک گئی ہو اس کو بھی مار کے ختم کر دے. تیسری مرتبہ جب کاڑی گھسا رہے ہیں, محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ سینے میں اتر جا رہی, اس کو چوم رہے, چوم کے خبر میں اچھے سے ہٹ گئے. ایک بزرگ دیکھ رہے تھے, انہوں آ کے پوچھے, ارے بھائی کیا کر رہے ہیں مردوں کے ساتھ؟ خبر کھود رہے ہیں, نکال رہے ہیں, کان میں ڈال کے دیکھ رہے, ایک کان سے دوسری کان نکل گئے اس کو بھی پھوڑ دے رہے, ایک کان سے جا کے دماغ کو چھپ گئے اس کو بھی پھوڑ دے رہے. تیسری جب گھسا رہے ہیں دل میں اتر جا رہی تو اس کو چوم کے کہیں کو رکھ رہے ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ جس کے کان میں ڈال رہا ہوں ایک طرف سے گھس کے دوسری طرف سے کاڑی نکل جا رہی, سمجھو یہ وہ بندہ ہے جو نصیحت ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے چھوڑ دیتا تھا. جو بندہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے چھوڑ دیتا ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. اور جب میں کاڑی ڈال رہا ہوں, جب دماغ میں جا کے اٹک جا رہی, تو یہ وہ بندہ ہے جو کسی نے کبھی نصیحت سنتا ہی نہیں تھا, نصیحت کو ناپسند کرتا تھا, اس لیے میں اس کو مار رہا ہوں. اور جس کے اندر کاڑی جا رہی ہے اور دل میں اتر رہی, یہ وہ بندہ ہے جو نصیحت سنتا تھا, دل میں بسا کے اس پہ عمل بھی کیا کرتا تھا. اب آپ لوگوں کی مرضی, ادھر سے گھسا کے ادھر نکال کے خود کو خاک کر لینا ہے, یا ادھر گھسا کے دماغ میں اٹکا کے خود کو ریزا کر لینا, اب آپ لوگوں کی مرضی ہے. یا پھر ادھر سے گھسا کے ادھر اتار لینا ہے. سمجھ گئے نا؟ ادھر کا ذکر آیا تو یہاں روک کے اور ایک بات بول دینا, تھوڑا ہٹے چنے بازو میں اور تھوڑا ہٹ جائیے. کعبہ شریف گئے کبھی آپ؟ جتنے لوگ گئے آپ تحقیق کیجئے کتابیں اٹھا کر. کعبہ شریف کے لیفٹ سائڈ میں مدینہ ہے, میں یہاں ٹھہرا ہوں, اس کے لیفٹ سائڈ میں مدینہ. تو ایک بزرگ گئے مدینے کو, پریشان ہو, روایت کے مطابق سیدی اعلیٰ حضرت کا نام بھی آتا اور دیگر بزرگوں کا بھی نام آتا, اس لیے میں بزرگ بول رہا ہوں. گئے جا کے دیکھ کے پریشان ہو, ارے مکے کے لیفٹ سائڈ مدینہ ہے, ہر اچھی چیز تو رائٹ سائڈ میں رہتی, لیفٹ سائڈ میں نہیں رہتی. جب مصطفیٰ جان رحمت آسمان پہ گئے, پہلے آسمان پہ حضرت آدم کو دیکھے تو رائٹ سائڈ میں اچھے لوگ تھے, لیفٹ سائڈ میں برے لوگ تھے. آدم ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, ان کی طرف دیکھ کے رو رہے ہیں. جبریل حضرت مصطفیٰ نے پوچھا, ابا جان یہ دائیں طرف کون ہے, بائیں طرف کون ہے؟ آدم نے کہا یہ میرے وہ اولاد ہے جو اچھے کام کر کے آئے ہیں, یہ وہ اولاد ہے جو برے کام کر کے آئے ہیں. تو بزرگ گئے جانے کے بعد کعبے کے لیفٹ سائڈ میں مدینہ, کہیں کو ہوں گا ایسا, کیا وجہ ہوں گی ایسا؟ مدینے کو گئے, مدینے کو جا کے جالیوں کے پاس ٹھہر گئے. ایمان کیسا رہتا دیکھو ان کا. ہمارے ایسا نہیں سوچتے, جالیوں کے پاس جا کے سلام کرے تو جواب آتا نہیں آتا, سوچتے نہیں تھے, یقین رکھتے تھے. یہی وجہ تھی امام احمد رضا نے جب مصطفیٰ کے جالیوں کے سامنے جا کر کے کہا یا رسول اللہ جب تک تو اپنا دیدار نہ کرا دے احمد رضا نہیں جائے گا. رات کا وقت تھا, مصطفیٰ اپنے قبر مبارک سے نکلے, جاگتی آنکھوں سے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کا دیدار فرمایا. کیسا عقیدہ تھا جی ان لوگوں کا. ہم لوگوں کا عقیدہ ہے جی نہیں, یہاں سلام پڑھے تو بھی ہم سوچتے پہنچتا کہ نہیں پہنچتا کہ, کیونکہ سنیاں اچھے عقیدے والے سوچتے نہیں, سنیاں پڑھ دیتے, قبول ہو تو نبی, نہیں ہو تو بھی کیا جا رہا, تھوڑا وقت جاتا ہوں, لیکن عقیدہ ہمارا نبی کی بارگاہ میں تھوڑا چلو. تو بہرحال لیفٹ سائڈ تھا, دیکھ کے پریشان ہوا, مدینے کو گئے, جا کے جالیوں کے سامنے ٹھہر کے مصطفیٰ سے بولے یا رسول اللہ ہر اچھی چیز دائیں طرف رہتی, لیکن آپ کے مدینے کو دیکھ رہا ہوں بائیں طرف ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ دیکھ کے آرام کرنے لگ گئے بزرگ.
تو ان کو خواب میں بشارت ہوئی، اے بندے ہر اچھی چیز رائٹ میں رہتی، لیکن جو بندہ ہے بندے کا دل کس طرف ہے، تو پھر بندے کی طرف نظر ارے لیفٹ سائڈ ہے، تو پھر جواب آیا، بشارت ہوئی، کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کعبہ سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اس کا قبلہ مدینۃ المنورہ ہے، اس کی جان مدینۃ یہ حرکت کرنا رک جائے تو جسم کا کوئی کام رہتا، مصطفیٰ کے بغیر دنیا میں کسی چیز کا اور کچھ بھی کام نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ چلو پھر واپس آ جائے، بزرگ کے پاس آ گئے، بزرگ کے پاس سے پھر واپس آ گئے۔ تو عرض کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی معراج کا معاملہ کیا، یہ ذکر کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت سے سن رہے ہیں، دل میں بھی اتارنا ہے۔ یہاں سے میں بھٹکا تھا آپ لوگوں کے پاس، تھوڑا دور گئے تھے، چلو واپس آ گئے، اپن واپس معراج کے اوپر ذکر کریں۔ معزز سامعین اکرام، معراج کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کے ذکر فرمایا۔ یہاں پر ایک دل توڑنے والے ہمارے نوجوان ہوتے تھے، بعض بچوں کا دل توڑتے، بعض بچوں کا دل توڑتے، بریک ختم کر دیتے، شوہر بیوی کا دل توڑتا، بیوی شوہر کا دل توڑتی، مائیں بیٹوں کا دل توڑتے، بیٹے ماؤں کا دل توڑتے نہیں۔ اور ایک معراج کی خاص راز کی بات بتاتا، ایک دن مصطفیٰ کی رحمت جوش میں تھی، جو مانگتا تھا مصطفیٰ دینے کے لیے تیار تھے۔ جب اس بیوی عائشہ صدیقہ بولے یا رسول اللہ، تو مصطفیٰ بولے اے عائشہ تو جو مانگی آج مصطفیٰ تجھے دے دے گا۔ ابا کو پوچھ کے آؤں کیا؟ بولے ہاں جا کے پوچھ کے آ۔ ان کے ابا کون؟ حضرت ابوبکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ کون؟ نبیوں کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی بشر افضل ہے، سارے بشروں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق۔ صدیقہ نے کہا صدیق سے پوچھ کے آؤں کیا؟ کون بول رہے؟ ام المومنین بول رہے ہیں افضل البشر سے پوچھ کے آؤں کیا؟ چاہ پوچھ کے آ جا۔ رحمت جوش میں جا کے بولے یہاں ابا جان مصطفیٰ کی رحمت جوش میں ہے، کچھ بھی مانگ لو دے دیتے۔ بول رہے ہیں کیا مانگوں؟ آپ بولیے کیا نصیحت لینا؟ تو بول رہے ہیں کہ جاؤ جا کے پوچھو اللہ مصطفیٰ سے، معراج کو گئے تھے نہیں تو معراج میں اللہ کے ساتھ کیا کلام کرے، پوچھ کے۔ تو عائشہ صدیقہ ہاں پوچھ لو۔ ابا بولے تو کچھ تو ہوں گا۔ بیٹیاں سب سے زیادہ کس کو چاہتے؟ ابا کو چاہتے۔ کس کو چاہتے؟ ابا کو چاہتے۔ کیا بولتے؟ ڈائٹس کی چون کیا لگاتے ہیں نا، ابا کی پری بابا کی پری، بچے سب سے زیادہ چاہتے۔ تو خوش ہو گئے مصطفیٰ کی خدمت، بولے یا رسول اللہ ابا جان کو پوچھیوں نہیں۔ ابا جان بول رہے ہیں معراج میں اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان میں جو باتیں ہوئی کوئی ایک خاص چیز کو بتا دیں۔ مصطفیٰ تو بھی رکے، معراج کی راز کی باتیں ہیں کہاں بتا سکتے؟ راز کی باتیں ہیں، وہ شب معراج راج، وہ صفِ محشر کا تاج، کوئی ہو تم سا بھلا، تم پہ کروڑوں درود۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ شب معراج راج ہے، اس کی باتیں کوئی بتاتا کیا؟ کوئی محبوب اور محب کے درمیان وہی باتوں کو شیئر کرتا کیا؟ دوستوں سے بھی نہیں کرتے آج کل، فیک ہو تو کر لیتے، حقیقی ہو تو وعدہ تو کرا ہوں، وعدے کو پورا بھی تو کرنا ہے۔ بولے پورے باتیں تو نہیں بتاتا ہوں اے صدیقہ، تیرا تجھ سے وعدہ تھا، ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جب میں اللہ کی خدمت میں گیا تو اللہ رب العزت نے کہا اے محمد تیری امت اگر کسی کا دل جوڑے گی تو میں اس کو بے حساب و کتاب اس کی بخشش فرما دوں گا۔ کیا بولے؟ بے حساب و کتاب اس کی کیا کرے تو دل۔ عائشہ صدیقہ فل خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے ابا جان کی خدمت میں آئے۔ ابا جان مصطفیٰ ایک راز کی بات بتا دیے۔ کیا بتائے جی؟ بولے ہم معراج میں جب گئے تھے اللہ سے کلام کرے تو اللہ بولا اگر کوئی مومن کسی اور مومن کے دل کو جوڑتا ہے اللہ اس کی بے حساب و کتاب بخشش فرما دیتا ہے۔ اب نہیں پوچھتا تیری زندگی میں تو کیا کرا، تیری عمر کدھر گزری، بغیر کسی حساب و کتاب اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی۔ صدیق اکبر رونا شروع کر دی۔ میں اور آپ کیا کرتے؟ پیاری بات بتائے، خوش ہوتے، مٹھائی تقسیم کرتے، صدیق رونا شروع کر۔ صدیقہ نے کہا، صدیق رونے لگے۔ تو صدیقہ نے کہا ابا جان رونے کی کون سی بات ہے یہاں پر؟
اچھی خوشخبری ہے، کوئی کسی کے دل کو جوڑے گا اللہ اس کی بے حساب و کتاب بخشش فرما دیں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے جواب آیا، اے عائشہ، اے میری بیٹی، ایک طرف کے دل کو نہ دیکھ، مصطفیٰ نے ایک پہلو بیان کیا ہے، جو کسی کے دل کو جوڑے گا تو اس کی بے حساب و کتاب بخشش کر دی جائے گی، لیکن اے عائشہ پوشیدہ بات تو یہ ہے اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے دل کو توڑے گا تو پھر اس کا انجام اللہ کیا کرے گا۔ تصور کیجئے ذرا، تو دلوں کو توڑنا بند کر دیجیے، سچی محبت کیجئے مصطفیٰ سے۔ جب ان سے محبت ہو جاتی نا، پھر ایک حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ ان عبادت بن صامت قال سمعت، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں نے سنا، قال فرمایا رسول اللہ نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ جانے، محمد الرسول اللہ اور اللہ کے حبیب کو اللہ کا رسول جانے، حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ ہمارے ایسے لوگوں کے لیے جو سچے دل سے مصطفیٰ کی تعریف۔ کیوں بول رہا ہوں؟ تو اس کے آگے ایک حدیث فرمائے سرکار، فرمایا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے زمانے والو، یہ دونوں کتابوں میں بھی حدیث پاک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، کس کے مجمع بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ کا مجموعہ لگا ہوا ہے، سارے صحابہ جلوہ فرما ہے، مصطفیٰ فرما رہے اے صاحبو تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کس سے بول رہے ہیں؟ صحابہ سے بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی مومن، ارے صحابہ سے بڑے کوئی مومن ہے کیا؟ بولو کوئی ہے کیا صحابہ سے بڑے مومن؟ غوث و ابدال بھی مل کر ساری زندگی گزار لے تو ایک صحابی کے پیر سے لگے ہوئے دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات مل کے پہاڑ عمل تیار کر لے تبھی بھی کسی صحابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمل تو بڑی دور کی بات ہے، مقابلہ تو بھائی بولا کیا صحابہ کے درمیان میں اللہ کے رسول بول رہے لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے، پھر آگے فرما رہے حتی اکون احب الیہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں تم میں سے مومن اس وقت تک نہیں رہے گا جس وقت تک اس نے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی اور ساری کائنات کے لوگوں سے بھی زیادہ نہ چاہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا اور زندگی کے مقصد کو بیان کیا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ نے نعرے میں کتنی طاقت بخشی ہے۔ ایک لاسٹ بولو نے ختم کرو، بولو بول رہے ہیں یہاں والے بولو نے ختم کرو۔ چلو ماشاءاللہ تھوڑی چھوٹی بات، پھر انشاءاللہ میرے بھی پیر درد دے رہے ہیں، میں گیا زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا ہوں، تاکہ اللہ کا احسان ہے، آپ لوگوں کی قوت ہے، بار بار آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں، میری روح کو طاقت ہوئی، ایسے سبحان اللہ ایک بار پھر سے بول تو طاقت آ جائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آخری بات بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لبیک میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی طاقت۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا نا، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا جس وقت تک وہ لبیک کا نعرہ نہیں لگایا۔ سمجھ گئے بات؟ حاجی حج کرنے کے لیے کعبے میں جا رہا تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، کب تک؟ جب تک کہ لبیک یا اللہ نے اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک سنتے ہوں گے آپ یہ نا. جب تک ان یہ نعرہ نہیں لگاتا تب تک اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا. اچھا یہ حج کے پیچھے بھی بڑی مصلحت ہے. گھستے گئے تو بات بہت آگے آگے بڑھتے رہے. یہ جو حج کر رہے نا انبیاء کو نہیں ماننے والے, رسولوں کو نہیں ماننے والے, ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. اچھا تو نہیں مانتا نبی کو, مصطفیٰ کو نہیں مانتا, مقام ابراہیم میں جاتے کو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے. کہاں پر؟ حضرت ابراہیم جہاں ٹھہرے تو وہ پڑھنا ضروری ہے. تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا, لے مصطفیٰ تو امام الانبیاء ہے, مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو لو مصطفیٰ کے غلام ابراہیم جہاں ٹھہرے تجھے وہاں تو نماز پڑھنا ضروری ہے. جب مصطفیٰ کو نہیں مانتا, چل صفا مروا کے دیکھو پہاڑ کے چکر لگانا ضروری ہے, کئی کو لگانا. اگر وہ صفا مروا کے چکر نہیں لگائے تو حج. اچھا تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا, مصطفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے. جب تک تو حاجرے کا عمل کو پورا نہ کر لے گا, حضرت حاجرہ نے جو 7 چکر لگائے اس چکر کو پورا نہیں کریں گا تیرا حج بھی قبول. اور حاجرہ کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے, حاجرہ کے سردار کا نام, ابراہیم کے سردار کا نام, اسماعیل کے سردار کا نام, چلو اسماعیل کے سردار کا نام جا کے اگر تو قبول نہیں کٹائیں گا نا تیرا حج قبول. یہ عمل کس کا ہے؟ اسماعیل کا. جب تک تو اسماعیل کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گا تیرا حج بھی قبول. تو مصطفیٰ کو نہیں مانتا بولتا, مصطفیٰ کے اختیار کو نہیں مانتا ہوتا, تو ان کو نہ تو مان, ان کے غلاموں کے عمل تجھ سے کرا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں. اچھا بات میں جانے کے بعد ایک پتھر ہے کالا, اس کو حجرہ اسود بولتے. اسود مانا کالا, حجرہ مانا پتھر, جنت کا پتھر. بعض روایتوں میں ایسا تھا کہ جب اس کو جنت سے اتارا گیا تو گورا تھا, بہت گورا تھا پتھر. چومتے 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 کالا ہو گیا. یہ پتھر خالی چومنا کا سبب کیا ہے؟ چومنا نہیں ہے بلکہ اپنے سارے گناہوں کو پتھر لے لیتا, چوس لے. کالا دل رہتا ہے, جا کے چوم دیے کالا مر گئے, دل کی کالا پن پورا پتھر میں چلے جاتا. یہ اس وجہ حج کر کے آیا تو پیدا ہونے والے بچے کی مثل ہو جاتا, نہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں رہتے. کئی کو بول پتھر کو چوم. آج ہم چوم لیے نبی کے نام کو, لوگ اعتراض کرتے, ارے نبی کے نام کو چومنے پہ تو اعتراض کرتا. لے آتے تو جنت کے پتھر, جس پتھر کو میرے نبی کے صدقے میں اتارا گیا اس کو چومنا لازم کر دیتا. ایک ایک عقیدہ دے رہا ہوں, دیکھو سنیو, عقیدے پہ اٹل رہو. عقیدہ ختم ایمان ختم. عقیدہ مضبوط. اگر کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھے تو ان اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک کہ سچا سنی بن نہیں جاتا. یہ نبی کے خلاف آنے والا. بہرحال عرض کر رہا تھا صحابی کا مرتبہ بڑا مرتبہ. اچھا صحابی بنے کیسا؟ میں آپ کو آخری بات بول دیتا ہوں. صحابی بنے کیسا؟ بار بار آخری بول رہا ہوں بول کے آپ لوگ سمجھیں گے کیا ہے یہ سب پابندی کر رہے ہیں, بار بار آخری بول تو اور ایک آنے والی ہے بول کے سمجھ جاؤ. منتہا بولے تو سمجھ جاؤ اس کے آگے کوئی انتہا, آخری بولے تو اس کے آگے بھی ایک منتہا ہے. تو بہرحال صحابی بنتا کیسا؟ تو فرمایا جس کی آنکھیں صاف اور شفاف دل کے ساتھ مصطفیٰ کو دیکھ لے, مصطفیٰ پر خود قربان ہونے کا جذبہ رکھ لے, صحابی بن جائے. کیا بن جاتا؟ تو بولو کیا بن جاتا؟ نمازیں پڑھا نہیں پڑھا وہ بات کی بات, روزے رکھا نہیں رکھا وہ بات کی بات, عبادت کرا نہیں کرا وہ بات کی بات, زکات دیا نہیں دیا وہ بات کی بات. کوئی صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بنتا, کوئی صحابی عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا, کوئی صحابی کا مرتبہ عبادت کرنے سے نہیں ملتا, کوئی صحابی کا مرتبہ ریاضات کرنے سے نہیں ملتا, کوئی صحابی کا مرتبہ عمل کرنے سے نہیں ملتا. صحابی کا مرتبہ ملتا ہے مصطفیٰ کے دیدار کرنے سے ملتا ہے, مصطفیٰ کو دیکھنے سے ملتا ہے. ایک صحابی رسول تھے, مصطفیٰ کو دیکھ کے عاشق ہو گئے. کلمہ پڑھتے کے گھنٹے میں ان کا انتقال ہو گیا, 21 گھنٹے کا فاصلہ. کلمہ پڑھے, نماز کا وقت بھی یہاں انتقال ہو گیا. اس صحابی کے مرتبے کو ائمہ بیان کرتے ہیں, 1 گھنٹے کے صحابی بیان کیا ساری کائنات ایک ہو جائے تب بھی وہ صحابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنے گھنٹے کے صحابی؟ 1 گھنٹے کے صحابی کا مقابلہ ساری کائنات ایک بھی ہو جائے
غوث اعظم کو لے لو, غریب نواز کو لے لو, اعلیٰ حضرت کو لے لو, خواجہ بندہ نواز کو لے لو, امام انور اللہ شاہ پاری کو لے لو, مفتی اعظم ہند کو لے لو, بڑے بڑے علماء کو لے لو, بڑے بڑے ائمہ کو لے لو, بڑے بڑے فقہا کو لے لو, بڑے بڑے خطباء کو لے لو, بڑے بڑے ابدال کو لے لو, بڑے بڑے اغیاث کو لے لو, بڑے بڑے ائمہ کو لے لو, حتی الامکان بنایا گیا تابعین کو لے لو, تبع تابعین کو لے لو, ساری جماعت ایک کر لو, تبھی بھی وہ صحابی کے مرتبے میں پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا. کیسا مرتبہ ملا؟ وہ صحابی نماز بھی نہیں پڑھے, وہ صحابی عبادت بھی نہیں کرے, وہ صحابی ریاضت بھی نہیں کرے, وہ صحابی اللہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرے, بس انہوں مصطفیٰ کو دیکھے, مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو قربان کر دیے, مصطفیٰ کو دیکھ کے بیمار ہو گئے, طبیعت خراب ہوئی, ابھی ظہر کا وقت آیا بھی نہیں, انتقال ہو گیا, نماز کا وقت آیا نہیں, انتقال ہو گیا. مصطفیٰ نے یہ نہیں دیکھا یہ تو بغیر نمازی ہے, یہ نہیں دیکھا یہ تو لا عبادت ہے, یہ نہیں دیکھا یہ عابد بھی نہیں ہے, یہ نہیں دیکھا یہ ریاضت کرنے والا بھی نہیں ہے, اس کو سینے سے لگایا, کہا اس کی نماز جنازہ معمولی نماز جنازہ نہیں ہے, اس کی نماز جنازہ میں اللہ نے پھر فرشتوں کو بھی بھیجا ہے. خبر میں اتارنے کے بعد مصطفیٰ مسکرائے. صحابہ پوچھے کہیں کو مسکرا رہے ہیں؟ معلوم تھا کچھ تو وجہ رہتی, آج کل کے پکوڑے مکوڑے کے ساتھ عقیدہ نہیں تھا صحابہ کا, کیا سمجھ جاتے تھے خبر میں دیکھ لیے تو کچھ تو راز کی بات ہے, زمین کے اوپر والے زمین کے اندر کا دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے کیا زمین کے اندر کا کس کو کتنا عذاب ہو رہا ہم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, لیکن نبی قبر کے اندر کا سارا دیکھ رہے, دیکھ کے مسکرا رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اے صاحبو میں دیکھ رہا ہوں منکر نکیر اس کے پاس آئے, اس کا چہرہ دیکھے, اس کا عمل دیکھے, اور جو دیکھنے کے بعد میری طرف نظر اٹھائے, مجھے دیکھنے کے بعد اسے جنت کا بچھونا دے کر واپس جا رہے ہیں. اللہ اللہ کیا معاملہ ہے. اخیرا سمجھ گئے نبی اوپر رہے کے نیچے, اب شب معراج آنے والی, شب برات آنے والی, پھول کئی اگاڑتے لوگ اعتراض کرتے, انشاءاللہ اس کا جواب اس دن دیں گے, لیکن ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. جو نبی ہوتا اللہ اس کو غیب عطا کرتا. قرآن کی آیت بتا رہا ہوں, انا اعطیناک الکوثر, زیادہ لانگ بڑے پارے میں سے نکالنے, قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں, موبائل کھولے 30واں پارہ نکالے, آخری کے 10 سوروں میں سے ایک سورہ انا اعطینا, بولو انا اعطینا, کیا بول رہا اللہ؟ انا ہم نے عطا کیا, اعطینا اے محبوب ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں کل کوثر. کیا عطا فرما رہے ہیں محبوب؟ ہم آپ کو کوثر عطا فرما رہے ہیں. بعض ائمہ نے کہا کوثر سے مراد جنت ہے, بعض ائمہ نے کہا کوثر سے مراد محشر میں, محشر کا وہ پانی جو مصطفیٰ غلاموں کو پلاتے ہیں. بعض ائمہ نے کہا نہیں نہیں کوثر سے مراد تو ساری خلقت ہے. میں نے کہا چلو کسی ایک امام کی بات کو لے لو, اگر جنت بھی ہے اللہ بول رہا ہے محبوب ہم تمہیں جنت بھی عطا کر رہے ہیں, تو پتا چلا جو محبوب کا ہے جنت, بولے جنت. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, آپ ہی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت, ہم رسول اللہ کے جنت. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا چلو ایک امام لے لیے جنت, بات ختم. بعضوں نے کہا محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے کوثر پلائیں گے, اس دریا سے مراد کوثر ہے. چلو ہم نے اسے بھی قبول کر لیا. کہا جو کون پلائیں گے؟ کہا مصطفیٰ پلائیں گے. کن کو بلائیں گے؟ اپنے خاصوں کو پلائیں گے. کن کو بلائیں گے؟ اپنے چاہنے والوں کو پلائیں گے, ان کو پلائیں گے. جو مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہو ان کو پلائیں گے. جس نے یہ کہا ہو فرش والے تیری شوکت
طاقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اس کو پلائیں گے جس نے مصطفیٰ کے اختیار پر اپنی گردن کو خم کر دیا ہو، اس کو پلائیں گے جو مصطفیٰ کے وسیلے کو بھی مانتا ہو، اس کو پلائیں گے جو معراج کو بھی مانتا ہو، اسے نہیں پلائیں گے جو مصطفیٰ کا نہ ہوا ہو۔ ہم مصطفیٰ کے ہیں، اگر وہ ایمان کی بھی بات کو لے لے تو پتا چلا مصطفیٰ محشر میں ہمیں آب کوثر پلائیں گے۔ چلو وہ بھی لے لو، کہا پوری خلقت ہے تو پتا چلا بعض ائمہ کے نظر کے مطابق اللہ نے خالی جنت نہیں، اللہ نے صرف کوثر نہیں، اللہ نے ساری خلقت کا علم مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ آپ جس کو پڑھائے کانفیڈنس میں رہتے، آپ منتہا، یہ بات منتہا، اور اس کے بعد آگے میں رہتے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ جس کو آپ پڑھائے کانفیڈنس میں رہتے ہیں، پکے رہتے ہیں، میں جس کو پڑھایا ہوں نا اس کے علم کا اعتبار مجھے ہے۔ میں کسی بچے کو پڑھایا ہوں تو کنفرم بول سکتا ہوں، امتحان میں گیا تو کامیاب ہو سکتا، پکا رہتا ہے کہ اختیار ہمارا۔ بعض بچے کمزور بھی رہتے ہیں آپ کے پڑھائے ہوئے، بعض بچے رہتے کمزور، ان کی طرف نہیں، جنہوں اچھے پڑھے آپ کے پاس ان کے اوپر آپ کو بھروسہ اعتماد رہتا، کیا رہتا بھائی یہ ان کے ہے، ان کا پڑھایا ہوا بندہ ہے، اس کو ساری چیزوں کا علم، میں سمجھ لو یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھایا، پورا پڑھایا، آپ کو پکا یاد ہو گیا تو میرے کو پکا بھروسہ ہے آپ اس کا امتحان دیں گے تو جواب صحیح دیں گے۔ اور جس کو اللہ پڑھائے، تھوڑا مچل کے بولے سبحان اللہ، ہم پڑھائے تو ہمارا اتنا کانفیڈنس کہ ہم پکا امتحان میں کامیاب کر، جس کو اللہ پڑھائے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، رحمان نے پڑھایا علم القرآن، مصطفیٰ کو قرآن کا، جس کو مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے پڑھایا ہو اسے کیا کیا نہیں پڑھایا ہوگا، اسے کیا کیا یاد نہیں دلایا ہوگا، اسے کس کس کا علم نہیں دیا ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہے، علی کے علم کا یہ معاملہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میں زمین پر رہ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ سکتا ہوں، جب علی کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم معزز سامعین۔